بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد کمال منہار، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بک کورس کوڈ 436 سیرت طیبہ کے باب نمبر 3 کے متعلق ہوگا، جس کا نام ہے حیات طیبہ مکی دور دوم۔ اس میں ہم وسط تا ہجرت مدینہ تک کے جتنے بھی واقعات ہیں ان کے ریلیٹڈ شارٹ انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کریں گے، اور یہ جو باب ہے وہ لکھا ہے ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی نے، اور نظر ثانی اس پر کی ہے پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب نے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں لیکچر کی جانب۔ چیپٹر کو ڈیٹیل وائز پڑھنے سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چیپٹر کے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ آؤٹ لائن ضرور دیا کروں۔ تو اس چیپٹر کی آؤٹ لائن کچھ یوں ہے کہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو یہ واقعہ بیان کیا جائے گا، پھر دعوت اسلام کا آغاز ہوگا، اور اس کے بعد جب ایکسپوزیشن میں پہنچیں گے اس میں دعوت عام بھی ہوگی، پھر محافظت اور ایذا رسانیہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تکلیف بھی پہنچائیں گے، صحابہ کرام کی تعذیب بھی کی جائے گی، اس کے بعد ہجرت حبشہ ہوگی، اور اس میں چند صحابہ جو ہیں وہ پہلے چلے جائیں گے، جس کو حبشہ کی طرف ہجرت کا کہا جاتا ہے، وہ چلے جائیں گے۔ اس کے بعد مشکلات میں اضافہ، قریش کی معاندانہ تدبیریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تنگ کیا جاتا تھا، ان کو قتل کرنے کی کوششیں کی جاتی، تو یہ قریش نے بہت ظلم کیا تھا اس وقت میں۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے تھے، انہوں نے قبول اسلام کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اس قبول اسلام کا واقعہ آ جاتا ہے۔ پھر بنو ہاشم کا جو مقاطع ہے وہ، پھر 10 نبی کے جو 3 اہم واقعات کا ذکر آتا ہے، جن میں الحزن کا واقعہ ہے، پھر ایک واقعہ سفر طائف کا ہے، پھر ایک واقعہ معراج کا ہے، اور اس کے بعد بیعت عقبہ، جس میں بیعت عقبہ اولا، پھر بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ ثالثہ، 3 قسم کی بیعتوں کا ذکر ہے جو بیعت عقبہ کے ریلیٹڈ ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو مدینہ کی طرف ہوئی اس کا ذکر آئے گا۔ یہ تھی ہمارے چیپٹر کی آؤٹ لائن کے بعد اب ہم آج کا جو لیکچر ہے اس کے ریلیٹڈ بات کریں گے۔ آج کے لیکچر کا جو عنوان ہے وہ ہے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام آؤٹ لائن میں سب سے پہلے ہم نے اسی پہ ڈسکس کیا تھا، اب ہم اس پہ ایک ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جیسا کہ آؤٹ لائن کے بعد میں نے بحث کی تھی کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک وہ بعثت نبی کے واقعے کے ریلیٹڈ ہوگا، تو اس میں ایک چیز ڈسکس کروں گا۔ پہلے جو پچھلے یونٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ قمری سالوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی اس وقت تقریباً 40 سال تھی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر پہلی وحی نازل کی تھی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں اور غور و فکر میں مشغول تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا اقرا بائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس پر انہوں نے مجھے زور سے بینچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، انہوں نے دوبارہ مجھے زور سے بینچا اور چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میں نے وہی جواب دیا، تو تیسری بار انہوں نے مجھے اس زور سے بینچا کہ میں تھک کر چور ہو گیا، پھر انہوں نے مجھے چھوڑ کر یہ آیات پڑھائیں۔ آیات کچھ یوں ہیں، سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں یہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جو خالق ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا بزرگ اور کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیات پڑھ لی تو وہ چلے گئے، اور یہ آیات میرے ذہن میں نقش ہو گئیں۔ یہ تھا وحی کا واقعہ جو 17 رمضان المبارک کو پیش آیا تھا۔ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہوئے اور آپ کو پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس واقعے کے بعد آپ بے چینی کی حالت میں گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھے کمبل اڑا دو۔
جب طبیعت سنبھلی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ مجھے جان کا ڈر ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع یا رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، صداقت شعار اور راست باز ہیں، دوسروں کا بار اٹھانے والے، محتاجوں کی مدد کرنے والے، مہمان نواز اور مصائب میں دوسروں کے مددگار ہیں۔ آپ نے غور کیا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیقہ حیات کی گواہی تھی، جو پچھلے 15 سال سے آپ کی شب و روز کی ساتھی اور خوشی و غم کے شریک تھیں۔ انسان دوسرے سے تو اپنی بہت سی باتیں چھپا سکتا ہے، مگر اپنے شریک زندگی سے نہیں۔ آپ کے کردار کی عظمت، آپ کے اخلاق کی سربلندی، آپ کے محاسن کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جو شخص آپ کے جتنے زیادہ قریب ہے، اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح ہے۔ آئیے ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے اندر نیکی، خدمت خلق، سچائی، دیانت و امانت، خوش خلقی کے ایسے اوصاف پیدا کریں کہ جو شخص ہمارے قریب ہو یا ہمارا دوست بنے، ہماری اخلاقی اور بلائی کا دل سے معترف ہو جائے۔ یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھی ہے، ہمارے دین کا حکم بھی اور انسانیت کا تقاضا بھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے صرف خود ہی تسلی دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ سنا تو پکار اٹھے، یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا۔ یہاں پر ناموس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے نکال دے گی تاکہ میں آپ کی مدد کروں۔ آپ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا سچ مچ میری قوم مجھے اپنے شہر سے نکال دے گی؟ اس پر ورقہ بن نوفل نے کہا، بخدا آج تک جو بھی اس دعوت کو لے کر آیا ہے اس کے ساتھ اس کی قوم نے یہی سلوک کیا ہے۔ اس واقعے کے تھوڑے عرصے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وحی میں 3 سال کا وقفہ ہو گیا۔ اس وقفے کو فطرت وحی کہتے ہیں۔ اس وقفے کے دوران بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کی جھلک نظر آتی جو آپ کو یقین دلاتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ 3 سال کے انقطاع کے بعد وحی مسلسل آنے لگی۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ان طلباء کا بھی فائدہ ہو جائے کہ جو کہ سیرت النبی کے ٹاپک کو ریڈ تو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ ریڈ کر سکیں، تو اس طرح سے وہ اپنے سلیبس کے مطابق اس کو جو سن کر اپنا جو ہے کام کر سکتے ہیں۔ باقی اس طرح کی یا اس کے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ آپ کے ایک اور لائک شیئر کی وجہ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم مزید اس کام کو جو ہے آگے پروموٹ کریں گے اس طرح سے۔ شکریہ۔